الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں. اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا طلب کر رہے ہیں. کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی لکھے ہیں اور انجیل میں ان کے اوصاف اس طرح ہیں وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور وہ کھیتی دیکھنے والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا دل جلائے. جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي
لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجھے ماں باپ سے اولاد سے جان سے بھی پیارے ہیں. مجھے ماں باپ سے اولاد سے جان سے بھی پیارے ہیں. صحابہ راحت قلب و جگر آنکھوں کے تارے ہیں. صحابہ رونق بزم رسالت بن کے آئے ہیں. صحابہ رونق بزم رسالت بن کے آئے ہیں. صحابہ ہی نے سمجھائے نبی کے جو اشارے ہیں. صحابہ نے صداقت سے عدالت سے سخاوت سے صحابہ نے صداقت سے عدالت سے سخاوت سے شجاعت سے پریشان گیسوئے عالم سوارے ہیں. صحابہ ہی کے نصرت کو خدا نے آسمانوں سے صحابہ ہی کے نصرت کو خدا نے آسمانوں سے فضائے بدر میں لشکر فرشتوں کے اتارے ہیں. صحابہ کو خدا نے عز و تمکین و رضا بخشی. صحابہ کو خدا نے عز و تمکین و رضا بخشی. صحابہ کے برگزیدہ ہیں رسول اللہ کے پیارے ہیں. صحابہ کو خدا نے عز و تمکین و رضا بخشی. خدا کے برگزیدہ ہیں رسول اللہ پیارے ہیں. ابو بکر عمر عثمان معاویہ و حیدر نے محنت سے نبی کے بعد بھی یکجاں ہو کر دن گزارے ہیں. ظہور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا. ظہور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا. صحابہ آسمان رشد کے روشن ستارے ہیں. مجھے ماں باپ سے اولاد سے جان سے بھی پیارے ہیں. صحابہ راحت قلب و جگر آنکھوں کے تارے ہیں.
بزرگان محترم، برادران عزیز، مجھے ہمارے ساتھی نے رکا لکھا ہے کہ احادیث مبارکہ کا ترجمہ بھی بتا دیا کریں۔ پہلی حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، من سب اصحابی، سب میں نے ترجمہ بتا دیا ہے کہ معمولی بدگوئی عربی زبان میں اس کو سب کہتے ہیں۔ من سب اصحابی، جس نے معمولی بدگوئی بھی میرے صحابہ کے بارے میں کی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، خدا کے فرشتوں کی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے۔ سے اندازہ فرما لیں کہ خدا کے نبی کے سامنے صحابہ کی کیا قیمت ہے۔ ذرہ برابر بھی ان کی بدگوئی خدا کے نبی کو گوارا نہیں ہے۔ دوسری حدیث جو پڑھی تھی، اللہ اللہ فی اصحابی، یہ 2 دفعہ لفظ اللہ اللہ، اس کا معنی اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے چلے جانے کے بعد ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی بحث و تمہیس نہ کرنا، کسی قسم میں ان کو برائی کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، کان کھول کر سن لو، جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا تو اس کو مجھ سے پیار ہے، اس لیے میرے صحابہ سے پیار ہے۔ یہ نشانی ہے کہ میرے ساتھ پیار کرنے والا کون ہے۔ جو شخص میرے ساتھ پیار کرتا ہے وہ یقیناً میرے صحابہ سے پیار کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ بدنصیب مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ وہ کچھ بھی کہے اپنے آپ کو، صحابہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی سوء ظنی بدگمانی ہے، اس لعنتی کو مجھ سے بغض ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جو میرے صحابہ کو اذیت دیتا ہے کسی قسم کی بھی، اس بدنصیب نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ خدا کو اذیت دیتا ہے، اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے فیوشک ان یاخذ، خدا اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے گا۔ اور تیسری حدیث جو شاید میں نے پہلی مرتبہ پڑھی ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی، میرے بعد صحابہ اکرام کے مابین اگر کوئی کسی قسم کسی مسئلے پر اختلاف ہو جاتے، اس کے بارے میں نے اپنے رب سے سوال کیا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ فأوحى إلي یا محمد، تو میرے اللہ نے مجھ پر وحی کہ میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، تیرے ساتھی میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ ستارہ کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی زیادہ چمکیلا ہوتا ہے، کم چمک ہوتی ہے۔ بعض واقعہ من بعض، ان میں سے بعض کے مقابلے میں زیادہ روشن ہوتا ہے۔ وَلِكُلٍّ نُورٌ، لیکن ہر ایک روشن ہوتا، نور ہر ایک کے اندر ہے۔ فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافہم، ان سے جو چیز بھی کسی نے لے لی، کسی سے بھی، فہو عندی علی ہدن، اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہی ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، جس کے پیچھے چلو گے تم راہ راست پر، تم سیدھے راستے پر ہوگے۔ میرے دوستو، ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں کہ یہ بار بار ایک مسئلے کو کیوں بیان کرتا ہے۔ اول تو کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بات آنی ہی نہیں چاہیے۔ جس کو بھی میرے نبی سے پیار ہے، میری بات کو دھیان سے سننا، جس کو میرے نبی سے پیار ہے، نبی کی ہر نسبت سے اس کو پیار ہوگا۔
مومن تو وہ ہے جس کو نبی سے پیار ہے تو نبی کی جوتے سے بھی پیار ہوگا. نبی کی ہر نسبت سے پیار ہے، وہ نسبت صحابہ کی ہو، وہ نسبت ازواج مطہرات کی ہو، وہ نسبت بنات طاہرات کی ہو، کوئی نسبت بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایمان والے کے نزدیک اس کے ساتھ پیار ہے. یہ ایک کسوٹی ہے کسی کے ایمان کو پرکھنے کے لیے. قرآن حکیم کی آیات کے حوالے سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کفار کے کہنے پر اپنی مبارک مجلس سے صحابہ کو اٹھا دیا جائے. پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا نا، ذہن میں رہنا چاہیے. مشرکین کے جو بڑے بڑے سرغنے تھے انہوں نے مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، سمجھ میں آئے گی تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے، لیکن آپ کے پاس آنے اور آپ کے پاس بیٹھنے کے راستے میں ایک چیز رکاوٹ ہے، اور وہ ہے آپ کی مجلس کے یہ غریب صحابہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ بیماری ہر دور میں سرمایہ دار جاگیردار کے ذہن میں رہی ہے. آپ حضرات زیادہ جانتے ہوں گے جن جن علاقوں سے، جن جگہوں سے آپ تعلق رکھتے ہیں، لیکن کچھ مجھے بھی پتا ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. ہمارے علاقے میں ضلع مانسہرہ، آپ موٹر وے تو اب بنی ہے، ابھی حال میں موٹر وے پہ گیا ہوں، خدا کی قسم نواز شریف سے ہزار اختلاف کے باوجود میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلی ہے. وہ کئی گھنٹوں کا سفر جو ہے حسن ابدال سے لے کر ہمارے شنکیاری تک کئی گھنٹے لگ جاتے تھے رش کی وجہ سے، اب 1.5 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے ہیں. دعا نہیں نکلے گی. ہو سکتا ہے کہ کسی کو اختلاف ہوتا رہے، مجھے بھی بعض امور میں اختلاف رہا، لیکن بہرحال اس نے اس علاقے کے لوگوں کو جو سہولت فراہم کی ہے اس موٹر وے کے ذریعے سے، خدا اس کا بدلہ اس کو دے. تو پرانا جو راستہ تھا، جس راستے پر آپ بٹگرام سے ہوتے ہوئے تھاکوٹ سے آگے جاتے تھے، اس راستے میں ایک جگہ آتی ہے بٹل، ہمارے شنکیاری شہر سے تقریباً 30 میل آگے ہے. بٹل میں ایک خان صاحب تھے. آپ کے ہاں یہاں چودھری صاحب ہوتے ہیں جو جاگیردار ہو، سندھ میں وڈیرا ہے، بلوچستان میں سردار ہے، ادھر پٹھوار کا علاقہ اور کشمیر بھی راجے ہوتے ہیں، اور ہمارے ضلع میں اس کو خان صاحب کہتے ہیں. یہاں تو ہر پشت والنے والے کو آپ خان صاحب کہتے ہیں، لیکن وہاں ہر ایک کو نہیں کہتے. وہ خان ہوتا ہے جو بڑی جاگیروں کا مالک ہو. میں نام نہیں لیتا، اگر وہ زندہ ہیں تو خدا ان کو جزائے خیر دے، اگر دنیا سے چلے گئے تو خدا ان کو ان کی مغفرت فرمائے. جاگیرداری کے گھمنڈ میں وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، اور اگر کسی سے ناچار ہاتھ ملا لیا تو وہ ہاتھ دھوتے تھے. یعنی غریب کو اتنا حقیر سمجھتے تھے وہ. یہ مرض آج بھی ہے بعض علاقوں کے اندر. خدا اس بیماری سے مسلمان کو نجات دے. پیسہ کوئی چیز نہیں میرے دوستو. ہمارے علاقے میں لوگ کہا کرتے تھے یہ ہاتھ کی میل ہے، میل چڑھتی ہے پھر دھل جاتی ہے. اس میں عزت اگر ہوتی، یہ عزت کا سبب ہوتا تو محمد رسول اللہ سب سے بڑے سرمایہ دار ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم.
عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں محمد رسول اللہ کے گھرانے پر پورا ہفتہ ایسا نہیں گزرا، پورا ہفتہ ایسا نہیں گزرا کہ پیغمبر کے گھر کے لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ اس کے باوجود صابر شاکر ہیں۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام میں بڑے بڑے سرمایہ دار بھی تھے اور مفلس و نادار بھی، لیکن وہاں کسی انسان کی بڑائی کو پیسے سے نہیں تولتے تھے۔ آپ جانتے ہیں سیدنا عثمان بڑے سرمایہ دار تھے، عبد الرحمن بن عوف بڑے سرمایہ دار تھے، اور سیدنا علی مفلس و نادار تھے، لیکن کبھی کسی نے فیصلہ یہ کیا کہ عثمان کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ وہ سرمایہ دار تھے؟ نہ، اس وقت ایسی سوچ نہیں تھی۔ قرآن میں کیا فیصلہ ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اس آیت کو اپنے دل پر لکھ لیں۔ اے انسانوں، تم ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تم کو ہم نے تقسیم کر دیا مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں۔ کیوں تقسیم کیا؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، تعارف۔ اس لیے نہیں تقسیم کیا کہ کوئی خان صاحب کہلایا تو کوئی کمی کمینہ، ایسا نہیں۔ میں نے خود، مجھے بچپن کی بات یاد آ گئی، میں اس وقت اسکول پڑھتا تھا، اسی شہر بٹل میں میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، ان کے ساتھ میں گیا۔ سخت سردی کا موسم تھا، برف پڑی ہوئی تھی۔ چونکہ ہمارا خاندان اس پورے علاقے کے اندر ایک مقتدر خاندان شمار ہوتا تھا، اس واسطے مجھے بھی استاد لوگ کہتے تھے۔ ہماری عزت آؤ وقت تو اس بڑے خاندان کے سبب سے تھی، علمی خاندان تھا۔ ہم تو اب بالکل ناکارہ ہیں، پہلے لوگ بڑے بڑے لوگ تھے۔ آپ کو کبھی موقع ملا تو میں اپنے پردادا کی لکھی ہوئی آج سے قلمی تحریر بتاؤں گا، آپ کو پتہ چلے گا کیا خوبصورت خط تھا۔ 1450 اشعار فارسی زبان کے، 1450 اشعار پر مشتمل ایک کتاب ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، صحابہ کرام کی بھی ہے، اور دیگر بزرگان دین کی۔ اس طرح بہت ساری اور علمی کتابیں ہیں۔ تو اس نسبت سے ہم سب لوگوں کی عزت و قدر منزلت تھی، اور خوانین بھی عزت کرتے تھے۔ تو ہم جب گئے تو خان صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، ہمارے والد صاحب کو کرسی دی، مجھے بھی ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کرسی دے دی۔ ان خان صاحب کے مزارعین میں سے اس علاقے کا ایک آدمی آیا، اور ان لوگوں کے لیے یہ لازمی تھا، اس علاقے کا کوئی آدمی ہے تو وہ جانتا ہوگا، میری بات تصدیق کرے گا، جو بھی آئے گا دیسی مرغ وہ ضرور لانے ہیں خان صاحب کی خدمت کے لیے۔ اتنا بڑا برتن دہی کا یا دودھ کا وہ لے کر آنا ہے، یہ ان کے لازم تھا۔ وہ بیچارے ڈر کے مارے ضرور کرتے تھے، نہ کریں گے تو ہمیں اپنی جاگیر سے نکال دیں گے۔ جو چیز میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سخت سردی کے موسم میں اس آدمی کو سامنے چارپائی بھی تھی، کرسی بھی تھی، بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی، وہ زمین پر بیٹھا۔ آج وہ آدمی، وہ خان صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، اور وہ آدمی آنے والا اللہ جانے دنیا میں ہے یا نہیں ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ بچپن کی اس بات کو 50-55 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ دل پر ایک منفی اثر آج تک ہے۔ میں سمجھتا نہیں تھا اس بات کو کہ یہ کیا ہے، لیکن اتنی بات، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اس کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جاگیردارانہ ذہنیت، سرمایہ دارانہ ذہنیت ایسی ہوتی ہے۔ تو وہ خان صاحب جو ہے کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو ہاتھ دھوتے تھے، لیکن دیکھیے خدا کے دین کی برکات، اللہ ان تبلیغی جماعت والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہر دروازے پر دستک دیتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، جاتے ضرور ہیں۔ ان کی محنت سے وہ تبلیغی جماعت میں آیا۔ وہ شخص جو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا اور ملا دیا تو ہاتھ دعا کرتا تھا،
پھر وہ لوگوں کے جوتے سیدھے کرتے دیکھا ہم نے. یہ دین کی برکات ہیں. بات عرض کر رہا تھا کہ مکہ کے مشرکوں نے، سرمایہ داروں نے، وہاں کے جاگیرداروں نے، وڈیروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط لگائی کہ آپ کی بات سننے کے لیے ضروری ہے کہ ان غریبوں کو ہٹائیں. آپ کو یاد ہے کہ وہ آیت کون سی تھی؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 52. اب دوبارہ میں نے یاد کرایا، بھول نہ جانا. دل چاہے تو گھر جا کر جس ترجمے پر بھی آپ کو اعتماد ہے، بشرطے کہ لکھا ہوا مسلمان کا ہو. سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مسلمان کا لکھا ہوا ہو. ہمارے ملک میں مسلمان کون ہے؟ بریلوی مسلمان ہے، اہل حدیث مسلمان ہے، دیوبندی مسلمان ہے. ان تینوں میں سے کسی کا لکھا ہوا پڑھ لیں بس. مذہبی افق پر جتنے لوگ کام کرتے ہیں، صاف لفظوں میں بتا دیتا ہوں، دیوبندی بھی مسلمان ہیں، بریلوی مسلمان ہیں. غلطیاں ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں مسلمان، اہل حدیث بھی مسلمان ہیں. ان تینوں میں سے کسی کا ترجمہ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ جو بات میں کہتا ہوں آپ کو تصدیق ہو جائے گی. اللہ پاک نے فوری طور پر اپنی وحی، پیغمبر پر وحی نازل فرما کر اپنے پیغمبر کو منع کر دیا کہ ان غریبوں کو، ان صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں ہٹانا. رسول اللہ نے ہٹایا نہیں تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دینی مصلحت سے یہ خیال آیا ہو، یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں، 2 منٹ کے لیے ادھر ادھر ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، شاید ان کو کوئی دین کی بات سمجھ میں آ جائے. اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں. کوئی آتا ہے آئے، نہیں آتا نہ آئے، لیکن نبی کے پاک مجلس سے، نبی کی مقدس محفل سے ان مخلصین کو نہیں ہٹانا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے نبی مت ہٹائیں ان کو. ان لوگوں کو، ان کی حالت یہ ہے کہ صبح شام اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور صرف اللہ ہی کے رضا کا متلاشی رہتے ہیں. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ. وہ مشرکین جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ آتے ہیں نہیں آتے، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوئے. فَتَطْرُدَهُمْ، اگر ان کی خواہش پر آپ نے ان کو ہٹا دیا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ترجمہ آپ خود کر لیں. ظالم کسے کہتے ہیں؟ نا انصاف کو. ان کے مطالبے پر اگر آپ نے ان مخلصین کو ہٹا دیا تو آپ ہی نا انصاف میں شامل ہو جائیں گے. نبی کے صحابہ کی اللہ کے نزدیک قیمت ہے. مجھے تکلیف کیا ہے، کیوں بار بار میں کہتا ہوں، یہ میرا رب جانتا ہے کہ کب تک رہے گی، لیکن مسلمانوں کو جگانا یہ ہماری ذمہ داری میں ہے. مسلمانوں کے دل میں صحابہ کی عظمت ڈالنا ہماری ذمہ داری ہے. میرے دوستو، اپنے دل اور دماغ کو نبی کے پیار سے، نبی کی نسبتوں کے پیار کے ساتھ ہمیشہ منور رکھیے. میں نے ذکر کیا کہ نبی بھی پیارا ہے، نبی کی ہر نسبت پیاری، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے ازواج مطہرات ہوں. آپ نے دیکھا حال کے اندر اصلی نسلی بدبخت ازواج مطہرات کا نام لے لے کر لعنت کا لفظ بولتے رہے. آپ کے سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو گیا، لیکن ابھی تک ارباب اقتدار کا کان پر جو نہیں رینگی. راول پنڈی اسلام آباد کے اندر صدیق اکبر پر لعنت کی گئی، برا بھلا کہا گیا. کراچی کے بازاروں اور سڑکوں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا ابو سفیان کو برا بھلا کہا گیا. اللہ نے علماء اکرام کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کو جزائے خیر عطا فرمایا. انہیں اپنے غیرت کا مظاہرہ کر کے جو کر سکتے تھے کیا انہوں نے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہمارا مقتدر طبقہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی ایما پر، ان کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا ہے.
اگر ان کے دل میں صحابہ کی عظمت ہوتی تو فوری طور پر گرفت میں لاتے، ان پر مواخذہ کرتے۔ راول پنڈی میں جس بدبخت نے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی تھی، اس کو بڑے آبرومندانہ طریقے سے، باوقار طریقے سے ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ کیا امید رکھیں گے میں اور آپ؟ یہ ملک اسلام کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہو سکتا ہے اس وقت کسی نے یہ بات مخلصانہ طور پر کہی ہو، لیکن اب جن کے پاس جمع میں اقتدار ہے، ان کے حاشیہ خیال میں دور دور تک اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر اسلام کی عظمت ہوتی تو کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر قادیانی مشیر نہ ہوتے، رافضی مشیر نہ ہوتے۔ کیا مسلمان ختم ہو گئے ہیں؟ میرے دوستو، میں یہ نہیں کہتا کسی کو کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے، لیکن گوش بر آواز رہیں، گوش بر آواز رہیں۔ دنیا کا کاروبار بھی کریں، ملازمتیں بھی کریں، جو کرتے ہیں کریں، لیکن اپنے دل و دماغ کو نبی کی محبت سے، صحابہ کی محبت سے، نبی کی ہر نسبت کی محبت سے، ازواج مطہرات محبت سے خالی مت کیجئے۔ مرنا ہر ایک نے ہے، غریب نے بھی مرنا ہے، امیر نے مرنا ہے، سرمایہ دار نے بھی مرنا ہے، ملازم پیشہ نے مرنا ہے، تاجر نے بھی مرنا ہے، مولوی نے بھی مرنا ہے، لیکن خدا کے سامنے جائیں تو ایمان سلامت لے کر جائیں۔ وہاں یہ پچھتاوا نہ ہو، کاش کہ دنیا کی زندگی کے اندر جب مجھے کچھ نہ کچھ استطاعت موجود تھی، اس وقت میں اپنا کو کردار ادا کر سکتا۔ اپنے حلقوں کے اندر جہاں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، عزیز اقارب ہیں، گھرانے کے افراد ہیں، اللہ کے دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان کے دلوں کے اندر نبی کی سچی محبت ڈالیں، صحابہ کی محبت ڈالیں۔ باتیں تو ہم کرتے ہی ہیں۔ پچھلے دنوں میں مجھے کام پڑا، بہت سارے کام تھے، اسلام آباد میں بھی، اٹک میں بھی، حویلیہ میں، ایبٹ آباد میں، دوسرے علاقوں کے اندر دینی کام تھے۔ درمیان کافی وقفہ آ گیا تھا، کہیں تعزیت کرنی تھی، کہ کوئی دینی اور کام تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ میری گاڑی کا ٹائر موٹر وے پر پھٹ گیا، 120 میل کے رفتار پر گاڑی جا رہی تھی اور اگلا ٹائر پھٹ گیا۔ جس رخ پر میں بیٹھا تھا، میرے رب کی بڑی مہربانیاں ہیں، اللہ کی شان پر قربان جائیں، ایک دھماکہ تو ہوا، گاڑی کافی چند لمحوں کے لیے بڑی بے قابو رہی، لیکن اللہ پاک نے الٹنے سے بچا لیا۔ اور صرف اللہ کی مہربانی اور وہ اذکار مسنونہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ ہیں۔ میری عادت ہے کہ جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو اذکار مسنون ضرور پڑھتا ہوں۔ وہاں سے میرے چھوٹے بھائی جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، انہوں نے، چونکہ ان کو زیادہ تجربہ ہے موٹر وے پہ آنا جانا ساری سڑکوں پر، انہوں نے ہیلپ لائن جو بھی تھی اس کے ساتھ رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہاں ہیں آپ؟ محل وقوع بتایا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں انتظار کرنا پڑا، پھر وہ گاڑی آئی۔ ہماری گاڑی کو، چونکہ ہماری گاڑی میں متبادل نظام نہیں تھا، کچھ گاڑیاں آج کل ایسی آ گئی جس میں سٹپنی نہیں ہوتی، اس کو پھر اس ٹریلے پر لاد کر لے گئے، بہرا پہنچایا گیا۔ اتنے میں چھوٹے بھائی نے، ان کے ساتھ لوگوں کے تعلقات ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو فون کیا، اس نے بہرا شہر سے ایک نیا ٹائر خرید کر لا کر پہنچا دیا، وہ لگا لیا ہم نے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹائر ایرانی ہے۔ خیر ہم چلے گئے۔ یہاں آ کر پھر مجھے میں نے معلوم کیا وہ سارے ٹائر جو ہے خطرناک تھے، 4-5 سال گزر گئے تھے، وہ سارے بدلے۔
تو جس نوجوان سے ہم نے وہ ٹائر تبدیل کرایا، میں نے کہا یہ پہلا جو ٹائر ہے اس کو آپ خرید لیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، کسی اور ملک کا ٹائر مجھے ڈال دیں، ایرانی ٹائر نہیں۔ اس نے کیوں؟ میں نے کہا یہ کیوں کو چھوڑیں، آپ سمجھ گئے ہیں؟ جس ملک کے اندر میں نبی کے صحابہ کی توہین ہوتی ہو، علانیہ گالیاں بکی جاتی ہوں، اس ملک کی کسی چیز سے مجھے پیار نہیں ہے۔ الحب فی اللہ والبغض للہ، کسی سے پیار کرو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے اغراض کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے کہ یہ اللہ کے لیے مخلص ہے، اور بغض رکھنا تو صرف اللہ کے لیے۔ جو شخص میرے نبی کا دشمن ہے، میرے نبی کے صحابہ کا دشمن ہے، میرے نبی کا ازواج مطہرات کا دشمن ہے، وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ دیکھیے ہم غیر مسلم لوگوں کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو منافقانہ طور پر مسلمان نہیں کہتے، مسلمان نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو پھر آپ بے شمار چیزیں چائنا کی استعمال کرتے ہیں، امریکہ کی استعمال کرتے ہیں، برطانیہ کی استعمال کرتے ہیں، آپ کی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، دنیا کے نظام اس طرح چل رہا ہے۔ لیکن جو لوگ منافقانہ طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر وہ ہمیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں، ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں، نبی کی ازواج مطہرات کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ بولیے ہو سکتا ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے رب کو ہرگز گوارا نہیں، ہرگز گوارا نہیں کہ نبی کی پاک محفل سے صحابہ، غریب صحابہ جیسے عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ غریب صحابہ میں سے، جیسے حضرت صہیب رومی ہیں، جیسے عمار بن یاسر ہیں، جیسے بلال ہیں، اس طرح دیگر بہت سارے صحابہ، یہ سب غریب صحابہ، ان کو محفل سے ہٹانا چاہتے تھے، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اللہ نے صاف وحی بھیج کر اپنے پیغمبر کو منع کر دیا کہ اپنی محفل سے نہیں ہٹانا۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک نبی کے ساتھیوں کی کیا قیمت ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو کبھی کبھی بھی اس تصور سے، اس جذبے سے خالی مت کیجیے کہ خدا کے سامنے جب جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں، کیونکہ صحابہ سے پیار کرنے والا در حقیقت اللہ سے پیار کرتا ہے۔ صحابہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ابھی جو قرآن کریم کی آیت میں نے سورہ فتح کے آخر میں پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں۔ غور سے سننا قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ، والذین معہ اشداء علی الکفار، اس میں کسی ایک کی نشاندہی نہیں فرمائی کہ فلاں کفار کے مقابلے میں تو بڑا سخت ہے اور فلانا بڑا بزدل اور دلیر ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ سب کے سب کفار کے مقابلے میں آہنی دیوار ہیں۔ ان جملوں کو یاد رکھنا۔ یہ کون سی سورت میں نے بتائی ہے؟ سورہ فتح، سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ سورہ فتح 26ویں پارے میں سورہ فتح کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے بہادر، بڑے دلیر، بڑے جرأت مند، لیکن آپس میں رحماء بینہم۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، رحماء بینہم، آپس میں بہت پیار کرنے والے ہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ سوچ کر بتائیں، یہ کس نے بتایا؟ آپ کی تاریخ کہتی ہے آپس میں لڑتے تھے، رب العالمین فرماتے ہیں رحماء بینہم۔ اللہ کی بات مانیں یا اس تاریخ کی بات کو مانیں؟ اللہ بے خبر تھے اس بات سے کہ آنے والے زمانے میں یہ لڑیں گے؟ اللہ بتا نہیں سکتے تھے؟ معاذ اللہ سے معاذ اللہ ڈرتے تھے؟ اللہ نے یہ ایک عام قانون بیان، رحماء بینہم، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں۔
معلوم ہوا کہ جو کتاب بتاتی ہے کہ آپس میں لڑتے تھے وہ کتاب جھوٹی ہے، وہ کتاب جھوٹی ہے، کسی جھوٹا نے لکھا ہے، وہ جھوٹی روایت ہے، وہ کذاب راوی ہے، وہ صحابہ کا دشمن ہے۔ نہ قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ نبی کے فرمان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ قرآن سر آنکھوں پر، نبی کا فرمان بھی سر آنکھوں پر، صحابہ بھی سر آنکھوں پر، باقی ہر کتاب کو جوتوں سے روند ڈالیں گے، ٹھکرا دیں گے۔ ان کے ٹھکرانے سے ہمارا کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ اور نبی کو چھوڑ دیں، نبی کے صحابہ کو چھوڑیں، ایمان سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات میں آپ حضرات کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے دوستو آپ اپنے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی صاحب کوئی بات صحابہ کے بارے میں کر دے اور آپ چپ کر کے سنتے رہیں، آپ صاف لفظوں میں کہہ دیں صحابہ کے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کتنی دوستی کیوں نہ ہو، کتنا کاروباری تعلق ہو، کتنی رشتہ داری کیوں نہ ہو، صحابہ کے بارے میں بدگوئی گوارا نہیں۔ یہ ہے غیرت ایمانی۔ اور کوئی بات کریں بھائی، صحابہ کی بدگوئی والی بات نہیں سن سکتے۔ نہ میرا رب سنتا ہے، نہ میرے نبی سنتے ہیں۔ ایک دفعہ ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مابین کسی مسئلے پر کچھ تھوڑی سی اختلاف رائے ہو گیا، ابوبکر صدیق رنجیدہ ہو گئے۔ فوراً ابوبکر صدیق نے معافی مانگی، لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی، مانی نہیں بات۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ میرا یہ مخلص ساتھی مجھ سے ناراض ہو گیا، کیا کیا جائے؟ ان کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، میں معافی مانگنے تیار ہوں، میرے ساتھی ناراض ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ باوجود ہے کہ اس موقع پر فاروق اعظم نے معافی مانگ بھی لی، تب بھی رسول اللہ نے ڈانٹا فاروق اعظم کو کہ میرے اس مخلص ساتھی کو، جب اس دھرتی پر کوئی میرا ساتھی نہیں تھا، یہی تھا۔ ذرا ذہن کو دوڑائیے نا پیچھے، ابوبکر صدیق نے کن حالات میں سے محمد رسول اللہ کا ساتھ دیا، جب اپنے بیگانوں میں سے کوئی بھی رسول اللہ کا ساتھی نہیں تھا، اپنے چچاؤں میں سے، چچاؤں کے بیٹوں میں سے کوئی رسول اللہ کا ساتھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر نبی کی خاطر مار کھانے والا، اتنا مارا مشرکین نے کہ آپ کے چہرے کے نقوش مٹ گئے، جوتوں سے پاؤں سے روندا گیا، اور صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، اور خاندان کے لوگ اٹھا کر ان کو گھر لے گئے۔ اور کبھی یقین ہوگا کہ یہ اب فوت ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ نے ان سے کام لینا تھا۔ جب ہوش آئی تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ میرے آقا کی کس حالت کے اندر ہیں۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ سے محفوظ، کہنے لگے جب تک میں دیکھ نہ لوں اپنی آنکھوں سے مجھے اٹھا کر لے جاؤ۔ تو ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ فاروق اعظم کو ڈانٹ پڑی کہ میری خاطر میرے ساتھی کو معاف نہیں کرو گے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ غلطی میری ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بھی نہیں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام معلوم ہے کہ ابوبکر کا مقام کیا ہے۔ جب ابوبکر ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کا ساتھ دیا، اس وقت رسول اللہ کے تمام چچاؤں میں سے، چچاؤں کے اولادوں میں سے کوئی بھی رسول اللہ کا ساتھی نہیں تھا۔ جب ابوبکر صدیق مار کھا رہے تھے، کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مار نہیں کھا رہا۔ اس لیے میرے رب نے پھر ابوبکر صدیق کو حضور کا ایسا ساتھی بنایا، پل پل ساتھ ہیں۔ غار میں گئے تو وہاں ابوبکر ساتھ ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ غار میں ابوبکر ساتھ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ جو لوگ جن کو اللہ پاک نے وہاں کی حاضری نصیب کی، اللہ سب کو حاضری نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے اور قبول فرما لے۔ میں جب بھی جاتا ہوں
جبل سور کے دامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، چڑھنے کی ہمت نہیں بنتی، دیکھتا ضرور اس کو، کافی دیر تک وہاں رکتا ہوں میں۔ جبل سور پر پہنچ کر وہ غار، جسے غار سور کہا جاتا ہے، اب بکر صدیق کا اخلاص دیکھیے، رسول اللہ کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ باہر جائیں، میں اندر جاتا ہوں، کوئی موذی اندر نہ ہو، کوئی کالا۔ اللہ اکبر، یہ لفظ اخلاص جو ہے، اللہ اکبر، رات کا اندھیرا ہے، کوئی لائٹ نہیں، کوئی ٹارچ نہیں، بیٹری نہیں، اندھیرے کے اندر جاتے ہیں، اندر جا کر ٹٹول کر جگہ کو صاف کرتے ہیں، اور دائیں بائیں غار کے اندر سوراخوں کے اندر انگلیاں پھیر کر کہیں اپنے کپڑے پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اور ایک سوراخ رہ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لائیں، تھکے ہوئے تھے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکر صدیق نیچے بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود کے سر مبارک رکھ کر لیٹ گئے، اور بکر صدیق اس سوراخ پر اپنی اڑی رکھ لیتے ہیں کہ ادھر سے کوئی کالا نہ نکلا ہے۔ یہ بدبخت اس وقت سے دشمن ہے، اور وہی بات ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ نکلا، اس نے ڈسا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کی خاطر بکر صدیق ہلے نہیں، زہر ان کے پورے جسم پر اثر کر رہا ہے، درد ہو رہی ہے، ہلے نہیں، اور آخر وہ زہر ان کی آنکھوں کے آنسو کے ذریعے سے نیچے گرا، اور آنسو چہرہ انور پر گرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، بکر کیا بات ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ایک موذی نے ڈس لیا ہے۔ قربان جاؤں بکر صدیق کے جسم پر، ان کی ایڑی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک اپنے مبارک منہ سے نکال کر بکر صدیق کی ایڑی پر لگاتے ہیں، اللہ پاک کو شفا دے دیتے ہیں۔ اس بکر صدیق کو گالی دی جاتی ہے، کلمے کے نام پر بنایا گیا ملک کے اندر، اور نہ صرف یہ کہ خنزیر کو کافر کردار تک نہیں پہنچایا، اس کو بڑے باوقار طریقے سے ملک سے باہر بھیج دیا۔ یہ وہی طریقہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ایک عیسائی عورت، اس کو تمام عدالتیں ہائی کورٹ تک سب کے سب سزائے موت دیتی ہیں، اور ایک لعنتی جج دنیا مفاد کی خاطر اس کو رہا کر دیتا ہے، اور پھر ارباب اقتدار اس کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ کس ناانصافی کا تذکرہ کیا جائے، ان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ جو نبی کے گستاخ کو باوقار طریقے سے باہر بھجوا سکتے ہیں، وہ کہ صدیق اور دیگر صحابہ کرام گستاخوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ ان کو جرأت اس لیے ہوئی ہے، یہ پہلا موقع ہے اس 72 سالہ دور کے اندر کہ اس طرح علانیہ طور پر سڑکوں پر نکل کر بڑے اطمینان کے ساتھ صحابہ کرام کو گالیاں بکی گئیں۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس سے اندازہ کرنا کوئی مشکل نہیں میرے دوستو، ایسے حالات کے اندر اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ مسلمانوں کہتے ہیں کہ آپ قانون کا ہاتھ میں لے کر ایسے ملعونوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں، لیکن یہ ضرور کہیں گے، یہ ہمارا ایمانی اخلاقی فرض بنتا ہے، گوش پر آباد رہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ابلیسی قوتیں، شیطانی قوتیں اس ملک میں کوئی اور کھیل کھیلنا چاہتی ہیں، مسلمان اپنے جذبہ ایمانی سے ہر وقت سرشار رہے، تبھی موت میں ہم مریں گے، شہادت کی موت مرنا، لیکن اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر جائیں۔ یہ ہمارا دینی ایمانی اخلاقی فرض بنتا ہے۔ کوئی مولوی اگر نہیں بولتا وہ خدا کا مجرم ہے۔ اللہ کا نبی نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مولوی کی جان کر میرے نبی کے صحابہ کو گالی بکی جاتی ہیں پھر بھی وہ اپنا فرض نہیں ادا کرتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین،
اس پر خدا کی لعنت ہے، خدا کا فرشتوں کی، ساری کائنات کی لعنت ہے، چاہے میں ہوں یا کوئی اور، کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں، ہر ایک نے اپنا فرض پورا کرنا لازمی ہے۔ جو دعوت کے مقام پر فائز ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے مسلمان تک یہ بات پہنچائے، صحابہ کی عظمت کا نقشہ ان کے دل کے اندر بٹھائے کہ یہ کون لوگ ہیں، خدا کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، نبی کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے۔ کاروبار بھی ہوتے رہیں گے دوستوں، ملازمتیں بھی ہوتی رہیں گی، بالآخر نہ اللہ نے کاروباریوں کو چھوڑنا نہ ملازموں کو چھوڑنا ہے، سب کو باری باری بلائے گا۔ ہر ایک تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنا یہ عزم بنا لے کہ میں نے اپنی ایمان کی سلامتی کیسے قائم رکھنی ہے۔ یہ بات پھر میں دوہرا کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے حلقوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے حلقہ احباب میں، دوستوں میں، ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں کوئی شخص کسی صحابی کا ذکر چھیڑ لیتا ہے کسی غلیظ کتاب کے اس مواد کو سامنے رکھ کر، کیونکہ ابلیسی قوتیں یہ کام کرتی ہیں آپ کی ذہن سازی، بلکہ آپ کا ذہن خراب کرنے کے لیے آپ فوری طور پر اس کو خاموش کرا دیں۔ اگر جواب نہیں دے سکتے فوری طور پر آپ یہ کہیں میرے نزدیک خدا کا قرآن ہے، میرے نزدیک خدا کے پیغمبر کا فرمان ہے، بس اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان میرے لیے کافی ہے، اس کے مقابلے میں اور کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کی رشتہ داری ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، دوستیاں ختم ہوتی جائیں، دوستی رکھو اپنے رب کے لیے۔ الحب فی اللہ والبغض للہ، کسے بغض رکھنا تو اللہ کے لیے۔ ہم اپنے ذاتی سے مفاد کی خاطر فوری طور پر ناراض ہو جاتے ہیں لوگوں سے، نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ آپ انہی مجالس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے اپنے اللہ کا قانون سن چکے ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، یہ اللہ نے اعلان کیا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کو کوئی گالی بکتا ہے تو آپ کا خون کھولنے لگتا ہے، اور جو پوری امت کی مائیں ہیں اس کے لیے ہمارے دلوں کے اندر ذرا بھی غیرت بیدار نہ ہو، اس سے زیادہ بد نصیبی اور بدبختی کیا اور مثال ہو سکتی ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس میں علانیہ طور پر انہی حالیہ ایام کے اندر ازواج مطہرہ حضرت حفصہ کا نام لے کر، حضرت عائشہ کا نام لے کر ان پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہتی، سوشل میڈیا نے سب کچھ ننگا کر دیا ہے۔ آپ امید رکھیں جس پارٹی سے رکھتے رکھیں، ہم نہیں منع کرتے، لیکن سب سے پہلے ایمان ہے، باقی سب باتیں پھر ہیں۔ آپ کی پارٹی کا سربراہ آپ کے دین و ایمان کے لیے کوئی بھی اس کے دل کے اندر غیرت نہیں پیدا ہوتی، آپ پھر بھی اس کے ساتھ چمٹے ہیں، اس سے زیادہ بدبختی اور بدنصیبی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنے اساتذہ سے پیار ہے، ہوتا ہے، ماں باپ سے پیار ہوتا ہے، لیکن ان سارے پیاروں کو میں نبی کے صحابہ کی جوتیوں پر قربان کر سکتا ہوں۔ میرا کوئی استاد اگر نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا، رب کعبہ کی قسم جس کی سچی کتاب قرآن کی، میں اس استاد کو چھوڑ دوں گا۔ یہ میرا ایمان ہے، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں آپ کو دکھلاوا نہیں کر رہا، یہ میری سوچ ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ میں ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، نبی کے صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی پیغام، یہی سبق میرا آپ حضرات خدمت میں ہے۔ آپ میرے پیارے دوست ہیں، آپ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، ٹائم گزارتے ہیں، یہاں دنیا کا مال نہیں بٹتا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے دل و دماغ، اپنے جذبات آپ کے دل و دماغ میں ڈال دوں۔ ایمان بچانا ہے، اللہ کی توحید، محمد رسول اللہ کی رسالت اور سنت، صحابہ اکرام کی محبت اور عظمت، ازواج مطہرات کی محبت اور عظمت، اس کو دل و دماغ میں بٹھائیں۔ اگر کوئی شخص ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، نہ مانے،
امام مالک کو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن صحابہ کو ماننا پڑے گا دار ایمان میں، اسلام میں رہنے کے لیے۔ مجھے اس شخص سے کوئی بغض نہیں جو ابو حنیفہ کو اپنا مقتدا نہیں مانتا، لیکن جو ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتا وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ادنا خدام میں سے ہوں، حنفی ہوں، لیکن اگر کوئی شخص حنفی نہیں ہے تب بھی میرا دوست ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی توحید کا مخلص وفادار ہے، نبی کی سنت و رسالت کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کی عظمت، ازواج مطہرات عظمت دل کے دماغ کے اندر، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، چاہے وہ حنفی نہیں ہے۔ یہ وہ سبق ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہر مسلمان نے یاد رکھنا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی اپنی باری پر جانا ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں نے نہیں جانا، ہم سب نے آگے پیچھے لائن میں لگے جانا ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں آپ حضرات، خدا کا سامنے جائیں تو خدا بند قدوس کا یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ ہمیں دنیا میں کیا کرنا تھا کیا نہیں کیا، نبی کے پیاروں کے ساتھ جیسا ہمارا سلوک ہونا چاہیے تھا نہیں کیا، اس وقت بہت پچھتاوا ہوگا، لیکن پھر وہ پچھتاوا بعد از وقت ہوگا، اس وقت کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔